آپ نے کہا کہ انڈین چینلز کے اوپر وہ گفتگو کرنا، اب جب یہ آپ نے پہلی دفعہ یہ کرٹیک کی، بہت سے کلپس وائرل ہوئے جس میں میاں نواز شریف صاحب بھارتی جرنلسٹ کے ساتھ نہ صرف ملاقات کر رہے ہیں، ایک دو انٹرویوز کے بھی ان کے سرفس کیے کہ یہ بات تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، تو اس کے اوپر اب اتنا اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کسی انڈین چینل سے بات کر رہی ہیں یا انہوں نے اگر کوئی بات کری تو یہ چیز بڑے وہیمنٹلی اس کو سامنے لایا گیا ہے کہ وہ تو دیکھیے جی میاں صاحب کا یہ کلپ دیکھیں، شہید بی بی کے انٹرویوز کو شاید ہائی لائٹ کیا گیا، میاں صاحب کے انٹرویوز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس دفعہ ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی؟ دیکھیے، میاں نواز شریف نے کبھی ملک کے خلاف، ملک کی فوج کے خلاف انڈین میڈیا پہ اپیرنس نہیں کی۔ وہ ایک سٹیٹسمین ہیں، وہ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، وہ اوورآل گلوبل سیناریو کی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 میں نہ 13 میں ہمارا بھائی مر گیا، ہمارے بھائی کو فلاں ہو گیا، ایک جھوٹی کہانی گھڑی گئی اور وکٹمائزیشن کا بیانیہ بنایا گیا، اور ان کو بھارتی میڈیا نے صرف اس لیے سپیس دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اینٹی سٹیٹ بات کریں گے۔ تو دیکھیے، there's a world of a difference. You can't compare apples and oranges. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا طاہر صاحب، ایک اور اب ایشو یہاں یہ ہے کہ جس ماحول کے اندر ہم آج ہیں، یہ فیض حمید صاحب کا ابھی آیا، ان کا فیلڈ اینڈ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوئی، 4 الزامات تھے، اس پہ ان کو سزا ہو گئی ہے، آخری پیراگراف انڈیکیٹو تھا، لیکن میں انصار بھائی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ان کی آج کی خبر سے، آج کی سٹوری سے تو بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی واقعات کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے عمران فیض حمید گٹھ جوڑ کا ان کا دعویٰ کوئی نہیں ہے ایسا۔ اب آپ اس پہ مسکرا رہے ہیں، کوٹ انہوں نے آپ کو کیا ہے کہ جب آپ سے بھی انہوں نے بات کی تو آپ نے کہا ایس پی آر سے بات کریں، تو ذرا اس کی وضاحت دیجئے نا، میں انٹریگڈ کہ آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے آپ نے سب نے کہا کہ جی فیض حمید صاحب 9 مئی سے لنکڈ ہیں، عمران خان صاحب بھی لنکڈ ہیں، پر اس کا ایویڈنس کہاں ہے؟ دیکھیے، میں نے جب فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا گٹھ جوڑ کی بات کی، بالکل یہ پریس ریلیز آنے کے بعد آئی ایس پی آر کی لاسٹ تھرسڈے، تو میں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں نا ایک عادت بن گئی ہے ابہام پیدا کرنے کی۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں ونڈو ملے تو ابہام پیدا کر دو اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دو۔ کاش تھوڑی ریسرچ کر کے تو دسمبر 2024 والی پریس ریلیز پڑھ لی ہوتی۔ اس میں آئی ایس پی آر نے کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کیا 9 مئی کا اور دیگر واقعات کا، جس میں ایجیٹیشن ہے، انسٹیگیشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ اسی کی کنٹینیویشن تھی نا، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل ایلیمنٹس والے معاملات علیحدہ سے انویسٹیگیٹ ہوں گے۔ اب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ میں نے جو ایک ایک لفظ کہا تھرسڈے کو بھی، وہ میں نے آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی کنٹینیویشن میں کہا۔ میں بطور منسٹر انفارمیشن بات کر رہا ہوں نا، میری کوئی ذاتی رائے تو نہیں ہے اس پہ، میں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور جب میں اس پہ کوئی کامنٹ کر رہا ہوں میں آفیشلی کر رہا ہوں، وہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں۔ تو یہ جو بار بار ایک ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھیں میں بڑا رسپیکٹ ہے، سینئر صحافی ہیں اور بڑا ایک نظر ان کے ایک نظریہ ہے، وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ پلین ریڈنگ ہے کسی بھی پریس ریلیز کی، تو اس سے جو سبسیکوینٹ جو پریسیڈنگ پریس ریلیزز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس میں تو 9 مئی کلیئرلی لکھا ہے دسمبر 2024 والی میں، اور ہم نے بھی جو بات کی، ہم نے یہی بات کی کہ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پولیٹیکل ایڈوائزر تھے عمران خان کے، تو اگر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پولیٹیکل ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے، فیض حمید صاحب، تو کیا ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ 9 مئی نہیں ہوا، باقی واقعات نہیں ہوئے۔ تو یہ تو بڑی کلیئر چیز ہے کہ پولیٹیکل رول جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے، اور یہ بھی روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو دیگر معاملات کی مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں پولیٹیکل رول بھی شامل ہے۔ تو اس میں ابہام کوئی نہیں ہے، اور ہم جو جتنے پولیٹیکل لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا پریس ریلیزز دی ہیں یا جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، بیپرز دیے ہیں، they are all in continuation of ISPR's press conference, press release. Let there be no doubt. اچھا چلیں، یہ آپ کا اس پہ کلیئرٹی آ گئی، انفیکٹ آپ نے ہمارے ویورز کو بھی ہائی لائٹ بتایا کہ دسمبر 2024 کے اندر بھی ایک انفیکٹ ذکر آ چکا تھا اس کا۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے طاہر صاحب، جو اس وقت حالات ہیں،
جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ جس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ معاملات کچھ بہتر کیے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جتنی بازگشت تھی کہ جی وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپ ایمرجنسی پروویژن کو انووک کروائیں گے، گورننس رول لگائیں گے، ایسا کچھ اٹس ڈن، مطلب اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بیکاز حالات وہاں بہتر ہو رہے ہیں، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ آپ سے بھی بہتر ہوا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ وہ NFC کی میٹنگ میں آئے اور وہ شریک ہوئے، اٹس اے بیہیویئرل چینج، اور بیہیویئر ان کا بہتر لگ رہا ہے اور بظاہر بہتر لگ رہا ہے. تو دیکھیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ جو ان کا بیہیویئر بہتر ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملات میں سنجیدہ ہیں. گورنر رول کا آپشن موجود رہتا ہے کسی بھی حکومت کے پاس، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن، ایک آئینی شک ہے. اس کے تحت جب گورننس کے گیپس پیدا ہوں اور اتنے بڑے گیپس پیدا ہوں کہ صوبے کے معاملات نہ چل رہے ہوں یا لا اینڈ آرڈر خراب ہو، ٹیررزم کو کاؤنٹر نہ کر پا رہی ہو صوبائی حکومت، بالکل یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ گیپس بہت بڑے ہو جائیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ایک سنجیدہ آپشن موجود ہوتی ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. لیٹ سی، ابھی تھوڑا ارلی ہوگا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدگی آئی ہے. اور وہ جو شروع میں تصویریں صاف کر کے جوتیوں کے نام دے کے نعرے لگانے والے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں تھوڑی تبدیلی آئی، اب وہ آفیشیل معاملات کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ. بٹ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کوہاٹ جلسے میں کہ عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے، موت یا آزادی، اور ہم آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ لگا کے تو دکھائیں گورنر رول، پھر گورنر رول کا بھی، ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور اسلام آباد بھی پھر نہیں بچے گا اور بہت کچھ ہوگا. تو کیا آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے پھر کچھ ایسا ہوگا جو نومبر 2024 میں ہوا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ اسٹرینتھ اب تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت یا ان کی حکومت کی نہیں ہے؟ ایک تو ان میں اسٹرینتھ الحمدللہ بالکل نہیں ہے. اگر ہوتی تو وسائل کے ہوتے ہوئے، سول ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے، ان کی صوبائی حکومت ہوتے ہوئے پشاور اور کوہاٹ کے جلسے ناکام نہ ہوتے، وہاں پہ لاکھوں بندہ ہوتا اور تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. خالی گراؤنڈ پہ جلسے کیے انہوں نے، ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چلے کہیں اور کرتے تو یہ الزام لگا سکتے جی ہمیں روکا گیا ہے. تو پشاور اور کوہاٹ میں کس نے روکا تھا؟ لوگوں نے ان کا اینٹی فوج بیانیہ بری طرح مسترد کیا ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اس فوج کو برا بھلا کہیں جس نے جنگ جیتی ہے، جس نے بھارت کو شکست دی ہے، جس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے. اور یہ جو گورنر آج پہ یہ کہہ رہے ہیں نا تھریٹ کہ ہم فلاں کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، دیکھتے ہیں کیسے. میک نو مسٹیک، یہ آپ کی تھریٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں لگائیں گے. اس کا تھریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیورلی گورننس کے گیپ سے تعلق ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی سے تعلق ہے. اگر یہ ہوا، جب بھی ہوا، اس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی اور گورننس کے گیپ سے ہوگا. اس کا تعلق ان تھریٹ سے نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلاں کر دیں گے اور دھمکا کر دیں گے. اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں. اچھا ایک چیز طاہر صاحب، کیونکہ آپ کو میں جانتا ہوں، آپ نے جو اپنی سیاسی سٹرگل ہے صحیح، وہ شروع کی ہے اپوزیشن کے دور میں، اور 2018 کے بعد جو مار پڑی اور سارا کچھ، اور آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ کہ ہم آپ کو دیکھتے تھے، کبھی آپ اریسٹ بھی ہوئے اس چکر میں، کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں، اور میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، سب کے کیسز میں آپ جاتے تھے. یو ہیو ایکچولی سین کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. تو ان فیکٹ یو ہیو سین اٹ آل. آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دن پہلے تک تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا جو کچھ ہوا ہے یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا گٹھ جوڑ تھا، ان کے ساتھ اور لوگ ملے ہوئے تھے، سب کچھ ہو رہا ہے. All of a sudden everybody has restricted themselves or narrowed it down to فیض حمید. کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. whereas اگر میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو آپ کے قائد ہیں، انہوں نے تو پی ڈی ایم کے جلسے میں کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا. آج آپ سارے صرف فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یو سی کہ جی کوئی چانس نہیں ہے کہ اس سے فردر اکاؤنٹیبلٹی کا، یا آپ نے اپنے آپ کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی ہیں، کچھ کریکشنز کی ہیں when it comes to somebody else's accountability؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری بحث ہے. فوکس ٹوٹلی فیض عمران گٹھ جوڑ کے اوپر ہے اینڈ دیٹ از دا باٹم لائن. مزید اس کو ڈائلیوٹ کرنا، مزید اس میں جو ہے وہ مزید کوئی اور چیز اس میں کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا. اور دیکھیے اوور ٹائم جب بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے گجرانوالہ جلسے کے بعد،
فیض حمید صاحب نے جو جو کچھ کیا، ان کا رول زیادہ وائبرنٹ تھا، وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے. تو چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیض عمران گٹھ جوڑ ہے، دیٹ از دی مین کنسرن اور فوکس اسی کے اوپر ہے.